میں یہ جہاں پر آپ طالبان کے ساتھ بات کر رہے تھے وہیں سے ایک خبر ہم ایڈ بھی کر لیتے ہیں، اس پر آپ کا تبصرہ لیں گے۔ طالبان حکومت نے جناب بڑا سفارتی قدم اٹھایا اور افغان وفد پہلی بار خطے سے باہر آفیشیل وزٹ پر جاپان میں موجود ہے۔ ویک لانگ ان کا یہ ٹور ہے۔ افغان ڈیلیگیشن میں اعلیٰ تعلیم، خارجہ امور اور وزارت خزانہ کے حکام شامل ہیں۔ افغان نائب وزیر معیشت کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان عالمی برادری کے ساتھ باوقار تعلقات چاہتا ہے۔ اس ڈیلیگیشن کی جاپانی حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں، مگر جاپانی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے ابھی تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کابل میں جاپان کا سفارت خانہ 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد عارضی طور پر قطر منتقل ہو گیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ کھل چکا ہے۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وزٹ کے حوالے یہ بھی بات کی جا رہی ہے، ان کے جو آفیشلز ہیں وہ ایکس پر لکھ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، وہاں پر سپورٹ کے لیے بات کی جائے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی جانب سے ہیومینیٹیرین جو سپورٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، ایڈ کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہاں سے کیا رسپانس آئے گا، اور یہ جو سفارتی تنہائی ہے طالبان حکومت اس کو ختم کر پائے گی؟ شاہ صاحب آمنہ دیکھیں، ایک تو آپ کو ایک بہت بڑی خبر دوں کہ اس وقت جو طالبان حکومت ہے اور طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر شدید اختلافات ہیں۔ دو بڑے اہم فیکٹر ہیں، ایک ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ اور سراج الدین خلیفہ سراج الدین حقانی۔ میرے سورسز نے یہ بتایا کہ وہ تقریباً کم از کم ایک ہفتہ سے زائد ہو گئے کہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ وہ اس وقت قطر میں، یو اے میں ہیں، اور سخت اختلافات ہیں مولانا ہیبت اللہ کے ساتھ، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سراج الدین حقانی ایک سافٹ امیج کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں، خواتین کی جو ہے وہ ایجوکیشن پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہارڈ لائنر ہیبت اللہ ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں طالبان کے، وہ اس بات پہ واضح طور سے جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں کر رہے۔ دوسرا، آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سراج الدین حقانی کے جو مین کور کمانڈرز ہیں ان کو جو ہے سیکیورٹی اور دوسرے معاملات سے علیحدہ کیا جائے۔ تو ایک بہت بڑا اختلاف جو ہے وہ طالبان کے اندر رفٹ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ اسی وجہ سے سراج الدین صاحب جو ہے ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب آپ بات کریں کہ جناب ہیومینیٹیرین ایڈ، تو کون سی ہیومینیٹیرین ایڈ کی آپ بات کریں؟ کون سے رائٹ ہے اس وقت افغانستان کے اندر؟ خواتین کے رائٹ نہیں ہے، بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر محرم کے باہر جانے کی اجازت نہیں، اور ایک سیلف پروکلیمڈ جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی ہے وہ اس وقت طالبان جو ہے وہ کوشش کریں کہ امپلیمنٹ کریں۔ دوسرا، اس وقت دیکھیں جو افغان ڈائسپورا ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور خود ودن آپ دیکھیں جو گلبدین حکمتیار کا گروپ ہے وہ ناراض ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2025 شاید بہت مشکل ہوگا افغان طالبان کے لیے اگر وہ اسی طرح اپنی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز پہ چلیں گے، وہ بالکل کٹ کے رہیں گے۔ انہیں اگر اس ملک کا نظام چلانا ہے تو تمام لوگوں کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک انکلوسیو حکومت بنانی ہوگی۔ ادروائز میرے خیال میں اس طرح کی ہارڈ لائن جو پالیسی ہے وہ طالبان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ آخری جو بات ہے وہ پر جو افغانستان یا کابل کے جو اس وقت پڑوسی ہیں، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشین ممالک، وہ انتہائی نالاں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر سیکیورٹی کے معاملات میں۔ اور ابھی جو ترک وزیر اعظم صدر یہاں پہ آئے تو یہ اردوغان، تو یہ سیکیورٹی کا ایشو بھی اٹھایا گیا کہ اس وقت اگر سینٹرل ایشین اور یہ تمام اسلامی ممالک مل کر کسی نہج پہ کام کریں گے اسلامی برادری کے لیے، تو افغانستان میں کس طریقے سے امن قائم کیا جائے گا، آئی ایس کے کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، فتنہ الخوارج کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے گا، تو یہ تمام ایشو ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول جاپان کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ افغانستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے روابط رکھنا چاہتے ہیں تو کیا افغان حکومت کوالیفائی کرتی ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی حکومت یا وہ چند فائنرز کی حکومت؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔